بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، کبھی آغاز رہ جاتا ہے اور کبھی انجام رہ جاتا ہے. ماضی کا بوجھ، مستقبل کا وزن، ہم پکارتے جا رہے ہیں، چیختے جا رہے ہیں، فریادیں کرتے جا رہے ہیں، التجائیں کرتے جا رہے ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہا. کیا یہ سفر اسی طرح جاری و ساری رہے گا؟ اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما ماہر قانون ہے، عوامی سیاسی معاشی مسائل کے اوپر بڑا کھل کر بولتے ہیں بیرسٹر علی طاہر صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ سلیم صاحب. ہمارے دوسرے مہمان ہیں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور بزنس مین، اور بڑا کھل کر بات کرتے ہیں اور جب بھی ہمارے پروگرام کی زینت بنے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اپنا موقف بیان کرتے سید عبید شاہ صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. میرے تیسرے مہمان ہیں، اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑا اچھے طریقے سے ان کو ڈیفائن کرتے ہیں. اسرار عباسی صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ویسے آپ کی طرف آتا ہوں علی طاہر صاحب کہ اسی طرح کا یہ سسٹم چلتا رہے گا جو ابھی موجودہ حالات ہے، سیاسی حالات ہے، یہ جو ساری سیاسی پارٹیاں آپس کے اندر جس طریقے سے لڑ رہی اور ملکی معاشی حالات جو ہے ایک بالکل ایک ڈگر پہ نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں کیا ہوگا، کس طریقے کا یہ سسٹم چل رہا ہے؟ دیکھیے سلیم صاحب، کیوس بریڈز کیوس، اور اگر آپ پبلک کی ول کو، پبلک کے مینڈیٹ کو شارٹ ٹرم فورس کے ذریعے آنے سے روکیں گے تو یہ سب تو پھر ہونا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آج کے جو 3 بگ ٹیک اویز ہیں، وہ پہلا تو یہ ہے کہ جی ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ ہوں گے. حکومت کہتی ہے 4 نہیں 6 کریں گے تاکہ فل کورٹ کے اندر جو ہے وہ میجورٹی بنا لیں. سیکنڈ وہ کہتی ہے جی کہ ریفرنس جو ہے وہ بھجوایا جا رہا ہے. اور نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے، آج کا جو ٹیک اوے ہے کہ بھئی ہم یہ ریزرو سیٹس والا کیس مانیں گے نہیں، عمل درآمد نہیں کریں گے. تو عمل درآمد تو آپ نے کرنا بھی نہیں ہے، عمل درآمد تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. آپ کس بیہاف پہ بول رہے ہیں؟ جب تک یہ ایک سینس رہے گی کہ جو ہے طاقت کے ذریعے. طاہر صاحب، ایک آپ کی طرف آپ نے کہا الیکشن کمیشن نے کرنا، اگر الیکشن کمیشن ہی اس کو رد کر دیتا ہے کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے تو پھر کہاں کھڑے ہیں؟ کیسے کر سکتا ہے یہ تو سٹیانی صاحب آپ دیکھیے نا، یہ تو ایسے ہو جائے گا پھر معاشرہ آپ برباد کر دیں. وی آر ہیومن بینگز، وی آر ناٹ سوسائڈ کلبز. ہم سول سوسائٹیز میں رہتے ہیں. یہ تو ایسے ہو جائے گا کہ بچہ کہے گا کہ بھائی میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، برے ماں باپ کی بات نہیں مانتا، ایسی کی تیسی میں طاقتور ہوں. آپ کا ایس ایچ او سیشنز جج کی بات نہیں مانے گا، کسی کو اٹھا کے لے جائے گا، بیل ہوگی اسے چھوڑے گا نہیں، وہ کہے گا میں نہیں مانتا، بندوق تو میرے پاس ہے. خود تو نہیں سیشنز جج آ جائے گا. ہائی کورٹ میں کل کو ڈی سی کسی کی زمین پہ قبضہ ہو رہا ہوگا، ہائی کورٹ ڈائریکشن دے گی، وہ کہے گا نہیں میں نہیں چھڑواتا. یہ تو پھر آپ بالکل ایک سول وار کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کی باتیں کریں، ورنہ کسی کانسٹیٹیوشنل فنکشنری کو اس طرح کی ارریسپانسبل امیچور بات کرنے کی جو ہے وہ ایک تو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو فوری طور پر اس کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے. یہ ملک جو ہے آپ اس کو سمجھیے کہ اس کو لا اینڈ آرڈر کے ذریعے ہی چلانا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جونیئر سینئر کی بات نہ مانے اور ادارے جو ہیں وہ عدالتوں کی بات نہ مانے. فری فار آل اگر آپ صومالیہ، لیبیا، عراق بنانا چاہتے ہیں بائی آل مینز کریے، ورنہ ادروائز کچھ میچورٹی تو دکھانی پڑے گی. نمبر تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کا بالکل دھیان ہونا چاہیے، یہ 8-5 کی میجورٹی ہے. آپ اگر مجھے ریفرنس دیں گے کہ بندیال صاحب کا آرڈر تھا 14 مئی کو الیکشن کروانے کا، وہ نہیں جی دیکھیں نا نہیں مانا تھا تو اس دفعہ بھی نہیں مانیں گے. دیکھیے ایک اس کا سائیکولوجیکل اسپیکٹ بھی ہے. جب وہ آرڈر آیا تھا تو بندیال صاحب ایک ڈوبتے ہوئے سورج تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک چڑھتے ہوئے سورج تھے. اس وقت وہ ریٹائر ہو رہے تھے اور یہ آ رہے تھے. اس وقت یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکنے کے بعد تو ایکسٹینشن کا کوئی سوال نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک غروب ہوتے ہوئے سورج ہیں اور منصور علی شاہ صاحب ایک ابھرتے ہوئے سورج ہیں. تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ جو کنٹیمپٹ کی پاورز ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر الیکشن کمیشن نے بات نہیں مانی تو یہ الیکشن کمیشن کی ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر پھینٹی نہیں لگے گی. نمبر 2 ایک یہاں پہ ریلیٹڈ ہے، آپ کو بریکنگ نیوز دیتے جاتے ہیں. کل نئے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ایک کمپلینٹ بھی ہم لوگ جمع کروا رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر اور 4 جو صوبائی الیکشن کمشنرز ہیں ان کے خلاف. کیونکہ پہلے تو 8 ججوں نے جو لکھ دیا کنڈکٹ کے اوپر الیکشن کے، اس کے بیسس پہ پھر قاضی صاحب اور جمال مندوخیل صاحب نے خود یہ کہہ دیا کہ بھائی میرا آرڈر تھا، میرا اپنا آرڈر مس انٹرپریٹ کیا، یہ انڈیپینڈنس تو ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو وہ تو ویسے ہی ایک ریفرنس موو کروانے جا رہے ہیں. یہ بائزڈ ای سی پی ہے، سب کو پتا ہے.
जो कुछ इन्होंने किया है, इलेक्शन डे पे इंटरनेट बंद किया हो, इलेक्शन सिंबल छीना हो, लोगों के कागजात छीने गए हों, इन्होंने नोटिस ना लिया हो, लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए हों, उसके बाद ट्राइब्यूनल्स बनने में खलल पैदा किया हो, फॉर्म 47 के अंदर फॉर्जरी की हो, फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर किए हो, ये सारा कुछ हमारे सामने है। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा, और अगर नहीं मानेंगे तो डंडा पड़ेगा। उबैशा साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? माशाल्लाह आप भी हमारे प्रोग्राम की जीनत बने और हमेशा अपने मौक़िफ़ जिस तरीके से पीटीआई बात ये है सलीम भाई, ये सही कह रहे हैं बैरिस्टर साहब, ये तो कोई लॉजिकल बात ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है ना इसकी कि नहीं मानेगा। और ये भी मिसाल इन्होंने अच्छा किया, मैं बोलता हूँ इससे पहले इन्होंने ये मिसाल दे दी कि बदियाल साहब ने कहा इलेक्शन हो जाए, बट नहीं हुए, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी ग्राउंड पे। अब देखें, बात मुल्क की सूरत हाल मजमूई तौर पर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के गले में इमरान खान साहब बन गए एक छछूंदर, ना उगलते बने ना निगलते बने। अब वो इमरान खान साहब को छोड़ दे, प्रेशर इतना है, इतना अदालतों पूरी तरह अदालतें मैनेज नहीं हो पा रही, एक तरफ कुछ मैनेज हो जाती है, दूसरी तरफ से कोई सरकशी हो जाती है, कोई ऐसा जज भी आ जाता है वो कहता है ऐसे नहीं ऐसे। आपने देखा वहाँ 38 दिन तक कोशिश की, कितनी उसको रिलीज़ करा, कितने ऑर्डर्स ऐसे हुए जिनको वायलेट किया गया, जजेस ने भी जोर लगाया और इधर इस्टेब्लिशमेंट ने भी और एजेंसियों ने भी जोर लगाया। तो इमरान खान साहब को रिलीज़ करते भी नहीं बनती और उनको रखते भी नहीं बनती। जाहिर है मुल्क का ये हाल हो चुका है कि इंतहाई ज़्यादा सियासी अदम इस्तेकाम हो चुका है, मईशत बिल्कुल पहिया झाम हो चुका है, हालात इतने ख़राब हैं। अब ये एडहॉक जजेस का यानी दोनों फ़रीक़ैन जो है उनमें से कोई भी मुल्क के लिए सोचने को तैयार नहीं, सब अपना अपना जोर मारते हैं कि मैं अपोजिशन को कुचल दूँ और इक़्तिदार को लंबा कर लूँ। अब आप ये देखें कि एडहॉक जजेस की बात हो रही है, हालांकि एडहॉक जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं है, कभी हुए ऐसे सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब वहाँ पे लार्जर बेंचेस बनने हैं आगे चल के। अब यहाँ बातें हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आज लगाने की, उसका भी एक लार्जर बेंच चाहिए होगा। इस तरह के और मामलात में भी अभी देखें पीटीआई के फेवर में जो फैसला आया, इस पर भी इनको लार्जर बेंच चाहिए होगा। खेचा खाची इस मुल्क में है इतनी ज़्यादा, पीटीआई पर पाबंदी लगाने का सोच रहे, हर सियासी क़ुव्वत इस्टेब्लिशमेंट को अपना कंधा इस्तेमाल करने के लिए देती है और फिर बाद में कभी उसकी जद में खुद भी आते हैं, खुद भी बेइज्जत होते हैं, जलील होते हैं, शिकवा करते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है सुधरते नहीं हैं। ऐसा नहीं होता कि सारी सियासी ताकतें जो है वो एक पेज पर आएँ और एक दूसरे के लिए जगह निकालें और मुल्क चलाएं। मुल्क चलाने वाली बात नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाना, कुचलना, जेलों में डालना, मुकदमे बनाना और इस्टेब्लिशमेंट इसका फ़ायदा उठाती है, मुल्क चलता नहीं है। अफसोस ये कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुल्क चलता नहीं है ना, मुल्क के हालात ऐसे ख़राब हो गए, माशी सूरत हाल मुल्क की है। आप बाज़ारों में निकले, आप दुकानों पे जाएं, मार्केटों में जाएं, आप जाके पूछें वहाँ क्या हाल है। बिजली के बिल का ये हाल है कि लोगों की ताकत से अब ये आखिरी हद और बस में चला गया, यानी और आप मुल्क की प्लानिंग देखें कि 800 अरब रुपए बिजली के बिलों पे लिए जा रहे हैं टैक्स की मद में, सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज, फला टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, सेल टैक्स, सुपर टैक्स सब लगा के 803 अरब रुपए और 598 अरब रुपया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दिया जा रहा है। आप सोचिए, लोगों का कचूमर निकाल के आप टैक्स लगा के बिजली का बिल, बिजली मौजूद नहीं है और 600 अरब रुपए आप फेंक देंगे। क्या देंगे? एक खानदान को 3 महीने में 10,500 रुपए देंगे। आप मुझे बताएं, एक फैमिली 3,500 रुपए महीने से क्या करेगी? राशन ले आएगी, कोई बच्चों को तालीम दे लेगी, सेहत का मसला हल कर लेगी, क्या किराया दे लेगी घर का, क्या कर लेगी वो 3,500 रुपए महीने से? उसमें भी खांचा लगता है। मेरी अपनी मासी को मैंने पूछा, उसने कहा मेरा एनरोलमेंट है, मुझे 7,000 रुपए मुझे देते हैं, 3,500 रुपए वो रख लेते हैं जिन्होंने करवाया एनरोलमेंट। करप्शन की नजर 600 अरब रुपए आप कर रहे हैं और 800 अरब रुपए जमा कर रहे हैं बिजली के बिलों पे, इस कदर जालिमाना टैक्स लगा के, तो कैसे चलाएंगे आप मुल्क? जी भाई, कैसे चलाएंगे इस साहब इस मुल्क को? किस तरीके से होगा ये सिस्टम सारा? क्यों ये खींचातानी का सिस्टम? जब इनकी हुकूमत आई तो टाइम दें, इन्हें करने दें सारा काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मेरे दोनों मौजूद पैनलिस्ट ने काफ़ी हद तक आपकी जो सवाल है और आपका जो मौज़ू है आज का, उसके ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू भी कर दी और काफ़ी हद तक रोशनी भी डाल दी। देखिए, हमने इलेक्शन से पहले भी काफ़ी प्रोग्राम्स किए और उस पर भी यही बात होती थी कि जी मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो मईशी मसला है, इकॉनमी आपकी कोलैप्स कर गई है। तो उस वक्त भी मैंने यही बात की थी कि आपकी मईशत उस वक्त स्ट्रॉन्ग होगी जब एक मजबूत गवर्नमेंट बनेगी, और मजबूत गवर्नमेंट जो फ़ैसले लेने के लिए किसी की तरफ देखेगी नहीं, उसको अवामी मैंडेट हासिल होगा
اور عوام, کیونکہ دیکھیں جب کسی گورنمنٹ کے پیچھے عوام کھڑی ہوگی نا تو وہ مضبوط فیصلے کر سکتی ہے. فارم 47 کی گورنمنٹ, 17 سیٹوں کے پرائم منسٹر کے پاس بیچارے کے پاس کیا پاور ہے؟ آپ نے پچھلے دنوں دیکھ بھی لیا, انہوں نے ایک سمری موو کی وزیر پیٹرولیم کو کہ آپ اتنے پیسے روپے لیس کر دیں, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, انہوں نے کہا نہیں ہم اتنا نہیں کریں گے. اسی طرح جب آپ ملک کا یہ حال کریں گے کہ ایک ملک میں اس وقت 3 سے 4 وزرائے اعظم کام کر رہے ہیں, جو ایکچوئل وزیر اعظم بنے وہ بیچارے پپٹ وزیر اعظم ہیں, وزیر داخلہ صاحب الگ وزیر اعظم ہیں, وزیر جو آپ کے خارجہ ہیں وہ الگ وزیر اعظم ہیں. تو پالیسیز کے اندر تسلسل نہیں ہے. جب تک پالیسیز کے اندر تسلسل نہیں ہوگا, ملک میں استحکام نہیں ہوگا, آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور پھر اس وقت آپ گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, پوری دنیا کی نظریں آپ کی ایک ایک چیز کے اوپر ہے. آپ یہاں پر میڈیا کے اوپر سینسرشپ کر دیں گے, آپ کہیں گے جی کہ پاپولر لیڈرشپ کا نام نہیں آنا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے, پروپیگنڈا کریں گے. لیکن انٹرنیشنلی میڈیا آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے. تو جب آپ کا معاملات بیرونی دنیا کے ساتھ ہوں گے, چاہے وہ کاروباری ہیں یا لونز کے معاملات ہیں, جو بھی معاملات ہیں, تو جب آپ کی اپنی کریڈیبلٹی آف دی گورنمنٹ نہیں ہوگی, ان کو پتہ ہوگا کہ یہ جو گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہے یہ ایک ناجائز گورنمنٹ بیٹھی ہے جس کو عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے, اور اسی لیے وہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹیبل ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے. ابھی مخصوص سیٹوں کی آپ نے بات کی, تو مخصوص سیٹوں پہ میں نے مخصوص سیٹوں کی طرف آیا نہیں میں نہیں ابھی بات ہوئی نا کہ ابھی فیصلوں کی آپ نے کہا نا کہ جیسے فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے, آپ نے اپنے سوال میں کہا تھا, تو اس پہ بیرسٹر صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا تو ان کے لیے لازم و ملزوم ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے پہ وزرائے اعظم 2 فارغ ہوئے. نہیں اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے, اس کی تو گنجائش نہیں. ٹھیک ہے, میں the point is this, دیکھیں انہوں نے 2 چیزوں کے اوپر emphasize کیا. نمبر 1 انہوں نے کہا جی ہم اس کے اوپر دوبارہ جائیں گے. دیکھیں دوبارہ فل کورٹ کے اوپر کیا بیٹھے گا؟ فل کورٹ کے اوپر وہی ججز بیٹھیں گے نا. اب جس طرح ایڈ ہاک ججز کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں اس ملک میں 30 سے 35 سال والا جو نوجوان ہے نا, وہ نوکری کے لیے ایلیجبل ہو جاتا ہے کہ وہ جی فارغ ہے, اس کو نہیں. آپ ریٹائرڈ بندوں کو دوبارہ لا کے مسلط کریں تو یہ آپ قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا. تو یہ چیزیں شاید پرانے پاکستان میں چل جاتی تھی, اب یہ نیا پاکستان ہے, یہ نوجوانوں کا پاکستان ہے, یہ ڈیجیٹل پاکستان ہے, اس میں یہ چیزیں نہیں چل سکتی. تو حکومت اور حکومت کے پیچھے جو بیٹھے لوگ ڈوریاں ہلا رہے ہیں, ان سب کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ملکی معاملات اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک آپ اصل مینڈیٹ والی گورنمنٹ کو آنے نہیں دیں گے. اور وہ آئے گی تو وہ مضبوط فیصلے کر سکیں گے. مطلب جیسے چل رہا ہے بالکل حالات خراب ہوتے جائیں گے ویسا شب. دیکھیں یہ لمبی چلنے والی حکومت نہیں ہے جو سانجے کی ہنڈیا ہے, ان کا اصل مینڈیٹ والی حکومت کون سی آئی ہے اتنے عرصے کے اندر؟ یہ دیکھیں یہ میں ذرا اس پہ ناقد و تنقیدی 8 فروری سے پہلے کا عمران خان اور تھا, 8 فروری کے بعد کا اور ہے. 8 فروری کو لگ گیا ٹھیک ہے ان کو, انہوں نے کہا ہمیں اتنے نمبر پڑ گئے, اتنا ووٹ پڑ گیا, اتنی ساری سیٹیں ہمیں مل سکتی تھی, ہم سے بلہ بھی چھین لیا. اور یہ ووٹ جو پڑا یہ کوئی عمران خان کی پالیسیوں کا, کارکردگی کا, ان کی کوئی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے ان کی پرفارمنس بیس کا نہیں تھا, یہ ان کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا ووٹ تھا. لوگ اس ملک میں ایک ذہن بنا چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی چلی آ رہی, ان پر ظلم ہو رہا ہے, پیچھے رہ کے پسے پردہ رہ کے پپٹس کو آگے لایا جاتا ہے, کھلایا جاتا ہے, ایک کو دوسرے سے لڑایا جاتا ہے, کسی کی حکومت اتار دی جاتی ہے, کسی کی گرا دی جاتی ہے, کسی کو کسی پارٹی سے نکالا جاتا ہے, بلیک میل کر کے دوسری پارٹی میں ڈالا جاتا ہے, ججوں سے فیصلے کرائے جاتے ہیں. لوگ اس سے فرسٹریٹ ہیں. اگر اس حکومت کو سسٹین کرنا ہے, چلنا ہے اور اپنے سیاسی مخالف کے مینس کو مینج کرنا ہے تو ریلیف دے لوگوں کو, ماحول بہتر کرے. یا 800 ارب روپے کے ٹیکس چھوڑے, 500 اور 600 ارب روپے وہاں سے بند کر لے, لوگوں کو ریلیف دے بجلی کے بلوں میں, سارے ٹیکسز وڈرا کر لیے جائیں, کوئی ایڈیشنل ٹیکس نہیں, سپر ٹیکس نہیں, کوئی سیل ٹیکس نہیں. کون کہے گا کون بولے گا, کون بات کون کرے گا؟ اتنے شارٹ سائٹڈ ہے سر, کسی کو اپنی ناک کے آگے نظر آئے تو کوئی بات ہو نا. اس ملک کو چلانے والوں کو اپنی ناک کے آگے نظر نہیں آتا, ان کی آئی سائٹ ناک تک ہے. وہ سدا یہ سوچتے ہیں کہ اپوزیشن کا کچرا کیسے کریں, مولانا فضل الرحمان کو کیسے مینج کریں, عمران خان کو کیسے ٹوکے, فلاں کو کیسے توڑے, اس کو کیا کرے, اس کو سزا کیسے کرا دے, اس پر بین کیسے کرا دے. ملک چل نہیں رہا. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر آپ لوگوں کو ریلیف دے دیں نا تو 100 سال تک لوگ آپ کو ہٹنے نہیں دیں اقتدار سے, آپ کو کندھے میں بٹھا کے رکھیں گے. آپ ملک چلاؤ بھائی مہربانی کر کے. کیوں اس طرح کی لڑائی سے کیا کہتے ہیں علی صاحب, کس طریقے سے نکلا جائے؟ دیکھیں بہت سمپل ہے, اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ریکوائرڈ نہیں ہے.
آپ جو ووٹ لے کے آتا ہے اس کو حکومت بنانے دیں, یہ انٹرفیرنس نہ کریں جو آپ نے 58 میں کی, جو آپ نے 62 میں کی, جو آپ نے 68 میں کی, آپ نے 71 میں کی, آپ نے 77 میں کی, آپ نے 99 میں کی, آپ نے 2007 میں کی, اب آپ دوبارہ کر رہے ہیں. یہ اس طرح کی انٹرفیرنس آپ 2018 میں ہاں چلیں آپ ہیں نا ایڈ کرانے کے لیے, تو آپ نے میں ذرا بات کر لوں پلیز. ہاں تو اب آپ دوبارہ کر رہے ہیں, آپ اس کو روک دیجئے. راکٹ سائنس, بہت سے ملک اسی طرح ڈیولپ ہوئے ہیں. اب کیا کریں یہ اس موقع پر, اب کیا کریں, اب کون سا ویٹ کریں, یا ویٹ کریں یا انتظار کریں؟ دیکھیے میرے خیال میں تو 27 کی یہ ساری چیزیں میرے خیال میں تو بہت سے لوگوں کا اوپینین ہے, میرا اوپینین بھی یہی ہے کہ یہ جو 830 ارب روپے آپ نے اس مذاق جوک آف این الیکشن پہ آپ نے ضائع کرنے تھے وہ آپ نے کر دیے. رزلٹ تو آپ نے کوئی مانا نہیں, فارم 47 پہ جو آپ کا دل آیا آپ نے 10 کو 100 بنایا, 90 کو 190 بنایا, 790 کو 190 بنا دیا. تو یہ تو آپ جب تک ری الیکشن نہیں کرائیں گے, ول مینڈیٹ لوگوں کا نہیں مانیں گے, یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. ملک کے لوگ کتنے چھوڑ کے جا رہے ہیں, کتنا حالات اتنا تیزی سے کہ گئے تھے لوگ, جا کے دیکھیں ویزوں کے چکروں کے اندر. جی بالکل ایبسولوٹلی. اگر اسی طرح کی یہ لڑائیاں لڑتی رہیں گے اور بعد میں 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ سلیم دیکھیے یہ اس وقت بھی جو حالات ہیں, آپ اگر دیکھیے فیوچر اس ملک میں کس کا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یا وہ ہائی کورٹ کے جج کا ہے, یا وہ بیوروکریٹ کا ہے, یا وہ وکیل کا ہے, یا وہ پولیس والے کا ہے, یا وہ صحافی کا ہے, یا وہ سیاستدان کا ہے. یعنی ان لوگوں کا ہے جو سوسائٹی میں معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کا ہے جو سوسائٹی میں کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوئی اضافہ نہیں کرتے, کوئی لٹریچر میں اکیڈیمیا میں اضافہ نہیں کرتے. یہ بیسیکلی ان کو ریاست کی پاور ایکسرسائز کرنی آتی ہے. اس کورژن کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے لوگ جو ہیں آگے, اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو ینگسٹر ہے, یا اگر وہ پروفیشنل ہے تو وہ باہر جانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, ورنہ ادروائز وہ اسی چکروں میں ہے کہ میں اس طرف آ جاؤں. اور وہ آپ دیکھ لیں کہ ملک کو کس جگہ پہ لے کے آ گیا ہے. آپ اس بات کو سمجھیے کہ جب تک آپ یہ ایک کورژن والا فینومینا دماغ سے نہیں نکالیں گے, جسے میں ینگسٹرز کی حد تک بات کر رہا ہوں. میرے جتنے اسٹوڈنٹس تھے, میں کوئی تقریباً 10 سال سے پڑھا رہا ہوں. میں تھی میں اسکول آف لاء میں پڑھایا, زیبل میں پڑھایا, ایس ایم میں پڑھایا, ضیاء الدین میں پڑھایا. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے جتنے کارپوریٹ کے برائٹ اچھے مائنڈ کے اسٹوڈنٹ تھے وہ سارے باہر چلے گئے ہیں. کوئی 7 لاکھ روپے کی نوکری پہ چلا گیا, کوئی 8 لاکھ پہ چلا گیا, کوئی بہت زیادہ کمپیٹنٹ تھا وہ 20 لاکھ روپے پاکستانی پہ چلا گیا. تو فارن ایکسچینج آپ کو پتا ہے آپ کا باقی ہے. باقی جو یہاں پر جو رہ گئے وہ جانے والے ہیں, جو رہ گئے ہیں ان کا اگر میں ابھی اب فیس بک کھولوں گا تو مجھے پتا ہوگا کوئی ایس ایچ او سے لڑ رہا ہوگا, کوئی جو ہے وہ مطلب ان کو موقع نہیں ملا نا, اگر موقع ملے گا تو چلے جائیں گے. آپ نے ایک عجیب یہاں پہ موٹیویشنل سسٹم جو ہے بڑا آپ نے سکیوڈ کر دیا ہے. آپ جب تک اس کو ریفائن نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں چلنے والا. مثال کے طور پہ میں صرف 2 منٹ ریفائن پی ٹی آئی کرے گی نہیں, دیکھیے یہ تو ہم سب نے مل کے کرنا ہے نا. تو کیسے کریں گے سلیم صاحب, if I don't respect you and you don't respect me, we cannot move forward. بڑی سمپل سی بات ہے. اور ریسپیکٹ آتی ہے, ڈگنیٹی آتی ہے آپ کے ایکشن سے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم فورس یوز کر کے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو یہاں پہ بندوق دکھا کے بولوں بولو میں ہیرو ہوں, میں سب سے اچھا ہوں, میں سب سے خوبصورت ہوں, بندوق کے زور پہ شاید بول دے گا, لیکن وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے گا اپنی سیفٹی سیکورٹی زون میں جائے گا, وہ مجھے گالیاں دے گا دل میں. وہ اس وقت بھی جب میں گن پوائنٹ میں ہوں اس وقت بھی مجھے دل میں جگہ نہیں ہو سکتی اس طرح. تو یہ جو شارٹ ٹرم فورس آپ استعمال کر رہے ہیں پبلک مینڈیٹ کو کچلنے کے لیے, آپ اس کو چھوڑیے. اس طرح انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی انکریز نہیں ہو سکتی. آپ یہ ایڈ ہاک ججز والی بات لے لیجئے. اب اس میں دیکھیں میں صرف 1 منٹ آپ کا لے لیتا ہوں, 6 پوائنٹ اس کے اندر ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آرٹیکل 182 پڑھیے, وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ فل ویکینسی ہے وہاں پہ تو ایڈ ہاک جج لگ ہی نہیں سکتا. اس وقت چیف جسٹس سمیت 16 جج بیٹھے ہیں, 17 پورے ہیں, تو ویکینسی تو کوئی ہے نہیں, کیوں لگا رہے ہیں؟ نمبر 2, جہاں آپ نے ایڈ ہاک جج لگانے ہوتے ہیں وہاں لگاتے نہیں ہیں, جہاں نہیں لگانے ہوتے ہیں وہاں لگا دیتے ہیں. آرٹیکل 182 ہے کیوں؟ یہ ہے تاکہ کوئی پروسیڈنگ کنٹینیو ہوتے ہوئے رکے نا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بھٹو صاحب نے جب اپیل فائل کی سپریم کورٹ میں, ایک جسٹس کیسر خان ہوتے تھے, انہوں نے ریمارک دیا کہ یہ تو کلیئر بائس تھا اس کا مولوی مشتاق کا لاہور ہائی کورٹ والا, اور وہ معاملہ ایکوٹل کی طرف جا رہا تھا, وہ بیچ میں ریٹائر ہو گئے, ان کو ایڈ ہاک جج لگانا چاہیے تھا. آرٹیکل 182 اس وجہ سے ہے.
نہیں لگایا گیا. لیکن جب بے نظیر بھٹو 88 میں واپس آئے, انہوں نے کہا میں جوڈیشری کو ریفارم کروں گی, یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سارے جج لگائے ہوئے, انہوں نے ایڈ ہاک جج بھر دیے, اور پھر الجہاد کا فیصلہ آیا کہ جہاں پر ویکینسی نہیں ہے وہاں ایڈ ہاک جج نہیں لگ سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ اسی دن سپریم کورٹ سے ایک آرڈر آیا دنیا گل کے کیس پہ ریلائی کرتے ہوئے ظفر اللہ برق کا کیس کا, اس میں انہوں نے لکھا 82% پینڈنسی لوور کورٹس میں ہے. بھائی ادھر جہاں 82% کیسز ہے وہاں کیوں فوکس نہیں کر رہے ہو, وہاں کیوں ایڈ ہاک ججز کی طرف نہیں جا رہے ہو. اچھا اسی طرح آپ دیکھیے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت 20 جج کم ہیں, ویکینسیز خالی ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں میں پریکٹس کرتا ہوں 40 ججوں کی ویکینسی ہے, 31 بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر جوڈیشل کمیشن ویکینسیز پوری نہیں کر رہا, جہاں پہ باقی جو 18% کیس ہیں اس میں سے 13% ہائی کورٹ میں وہاں پہ نہیں کر رہے. اچھا میں صرف 2 پوائنٹس اور صرف ایڈ ہاک کے اوپر, اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ایڈ ہاکزم ہمیشہ فائر فائٹنگ ہوتی ہے, وہ اسٹرکچرل ریفارم نہیں ہوتا, وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے. لگا دیا آپ نے 3 سال کے لیے, پھر 3 سال کے بعد پینڈنسی کا مسئلہ تو وہی ہے 47 سے چلتا ہوا آ رہا ہے, پھر آپ کیا دوبارہ ایڈ ہاک جج لگائیں گے یا وہ کہانی ختم ہو جائے گی. تو آپ یہ دیکھیے یہ جو سارے معاملات ہیں, جب تک آپ آئین قانون اور یہ فل کورٹ کی پولیٹکس میں مینج کرنے کے پیچھے لگے رہیں گے, یہ ملک نے آگے نہیں جانا. آپ جو پبلک کا ول ہے, مینڈیٹ ہے, اس کو مان لیجئے اور یہ ان کانسٹیٹیوشنل حرکتوں سے اجتناب کریے, آپ دیکھیں کیسے اسٹیبلٹی آتی ہے. جی ویسا تو میرا تو خیال ہے بھائی صاحب سے موقع دیں بات کرے تھا, لیکن میں 1-2 بات چھوٹی سی بیچ میں کرنا چاہ رہا تھا. ایڈ ہاک والے معاملے پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, حالانکہ میں اس بات کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ ماتحت عدالتوں میں ہزاروں اسامیاں خالی ہیں. لوگ لنک جج ہوتا ہے, اگر کبھی آپ کسی ایف آئی آر میں پھنس جائے اور آپ کو جانا پڑے کورٹ, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جائیں گے, پولیس آپ کو پیش کرے گی یا آپ کو فائل آپ کی آئے گی, تو وہ کہے گا جی جج چھٹی پہ یا جج موجود نہیں ہے, لنک جج کے پاس چلے جائیں. آپ لنک جج کے پاس جائیں گے, کہے گا ہاں جی کیا ایسے, چلو ڈیٹ دے دو. 5-5 سال تک آپ ڈیٹ لیتے رہیں گے, جج نہیں ہوتے. یہاں پہ اتنا برا حال ہے ماتحت عدالتوں کا کہ بس بہرحال چلیں, اگر کسی کو فکر ہو تو اس بارے میں سوچیں, لیکن یہاں فکر نہیں ہوتی, پولیٹیکل ایشوز امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لوگوں کی فکر تو کسی کو بھی نہیں ہوتی. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا نا, بھائی سے کہنا چاہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ملک سے باہر جا رہے لوگ, میں کہتا ہوں 3 سال میں, پچھلے 3 سال میں عمران خان صاحب جب اقتدار سے ہٹے, سنیے گا, جب عمران خان صاحب اقتدار سے ہٹے, اس 3 سال میں پاکستان کا اس کے بعد سے جو نقصان ہوا ہے, پاکستان کا 78 سالوں میں نہیں ہوا تھا. پی ٹی آئی نے جو لو افیئر تھا نا لوگوں کا پاکستان کے ساتھ, اس کو برباد کر کے رکھ دیا, اڑا کے رکھ دیا. کوئی انسان اس پاکستان میں اب رہنے کو تیار نہیں ہے, کوئی انسان. آپ سرکاری افسروں سے خدا کی قسم میں ملتا ہوں, وہ کہتے ہیں پاکستان میں کیا بچا ہے, ٹوٹ جائے گا, کیا بچا ہے, 2-3 سال کا تو ہے. یہ حالت ہے لوگوں کی. میں نے 3 سال سے پہلے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا تھا. لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے, اگر دل میں بھی ہوتے تھے کہ نہیں ہمارا ملک ہے یار, یہ فلاں یہ ہوا ہے, وہ سب ختم ہو گیا. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے سب اڑا کے رکھ دیا, لوگوں کو ایک طرح کی بغاوت پر ابھار دیا لوگوں کے سامنے, حالانکہ خود ہی اس نظام کے بینیفیشری تھے. 2018 میں محکمہ خزانات کیا کر رہا تھا, نون لیگ کے ایم این اے توڑ کے لا کے پی ٹی آئی میں عمران خان سے پٹے ڈال لیتے گلے میں. کون تھا وہ کہاں سرگرم تھا؟ یہ جنوبی وزیرستان, جنوبی یہ کیا پنجاب کے سارے ایم این اے لا کے ادھر دے دیے تھے کہ نیا صوبہ نہیں بنایا نون لیگ نے, ہم مایوس ہیں, ہم پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں. یہ سارے بختیار یہ سارے ایم این اے بعد میں پی ٹی آئی کی حکومت میں بیٹھ کے 50-50 ارب روپے کی کرپشن کی ان لوگوں نے. تو پی ٹی آئی جب تک اس نظام کی بینیفیشری تھی وہ یہ نظام ٹھیک تھا. سب سے زیادہ قرضے پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی کی حکومت میں لیے گئے, 46 ارب ڈالر کے, اور بیس ریٹ کیا دکھاتے ہیں, 6.1 کی گروتھ دکھاتے ہیں. کیسے؟ کرونا سے کمپیئر کرتے ہیں. جب کرونا میں سارے ملک کی سرگرمیاں بند ہو گئی, پورا ملک زیرو میں چلا گیا, لاک ڈاؤنز لگ گئے, اس سے اگلے سال سب کچھ کھولا, ڈیمانڈ پیدا ہوئی, کہتے دیکھیں ہم نے کتنی رکھی, 6.1 پہ ہماری گروتھ تھی. تو 6.1 کمپیریٹیولی ود دی کرونا ایئر, وہ کہاں سے آپ کا کمپیریزن ہوگا؟ 2019 سے کمپیریزن کر لیں. بات یہ, میں اس وقت اتنا مایوس ہوں, اتنے حالات برے ہیں. آپ لوگوں سے ملیں, لوگ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے, پاکستان سے چلے جانا چاہتے ہیں. جس کا جہاں موقع ملے وہ سوچتا ہے میں کچھ کما کے نکل جاؤں, میرے ہاتھ میں کچھ بھی ہو, میں کیش کراؤں, کھلا کراؤں, پکڑ لوں باہر, دبئی چلا جاؤں, لنڈن, پیرس, یورپ چلا جاؤں. اور جتنے لوگوں سے میں پچھلے 6-8 مہینے میں, سال میں ملا ہوں, کم سے کم ان میں سے آدھے لوگ یا تو جا چکے اپنے بچوں کو باہر سیٹل کر کے آ گئے, اور آدھے جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ملک بہت, یہ بات انہوں نے صحیح کی, میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس ملک میں یا تو کچلا ہوا طبقہ رہ جائے گا, بالکل جاہل, ان پڑھ, بالکل لیبر کلاس رہ جائے گی جن کو اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا, یا پھر رولنگ کلاس, ججز,
बड़े वकला, सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स और चंद पॉलिटिशियन। इस मुल्क में बीच का तबका खत्म होने के करीब है, एंड पे है, यानी जो मुल्क को चलाते हैं। आपकी नज़र में ये सारी जिम्मेदार इमरान खान साहब है? नहीं, मैं वो उनको भी जिम्मेदार समझता हूँ और अभी वालों को भी समझता हूँ, पीडीएम को भी समझता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को समझता हूँ, जो ये कठपुतलियों का खेल खेलते हैं और जेन्युइन रिलीफ दे नहीं पाते, वो कोई मसले को हल ही नहीं कर पाते। ठीक है, देखें अभी मेरे साथी ने फरमाया, सबसे पहले तो 2018 पे आ जाए ना, उन्होंने 2 दफ़ा ये बात की, 2018 जितने शमूलियत की बात की उन्होंने वो सारे प्री इलेक्शंस थे, पोस्ट इलेक्शन नहीं थे। और पोस्ट इलेक्शंस भी वो लोग थे, आप जवाब दे सकते हैं अगर चाहें तो। नहीं, अगर फिर इस तरह बात करनी है तो फिर कोई नहीं, चलिए देखें, फैक्ट्स के ऊपर बात करें। उन्होंने बहुत से फैक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया, मैंने खामोशी से सुना, इसलिए कि मैं प्रोग्राम को बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज से चलाना चाहता हूँ। इनका राइट है कि मेरी बात से इख्तिलाफ करें और मुझे पूरा हक हासिल है कि मैं इनके फैक्ट्स को क्लियर कर सकूं। जितना वक्त आपने 2 पैनलिस्ट को दिया, मेरा भी उतना राइट बनता है। अगर आप नहीं है तो फिर आप, मैं बात नहीं करता। ठीक है, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि 2018 में हम इलेक्शन जीते, हमारे खिलाफ कितने पिटीशंस आई कि हमने फेक, मतलब हमारे इलेक्शन रिग किया हमने। मुझे पिटीशंस पूरे पाकिस्तान में से निकाल के दिखा दें। कहना और है कि जी हमें जितवाया गया, तो भाई कैसे जितवाया गया? अगर जो हारे थे वो गलत हारे थे तो वो ट्रिब्यूनल्स में जाते ना। हमने 13 में भी ट्रिब्यूनल्स में गए, हम आज भी ट्रिब्यूनल्स में हैं। ये यहां बैठ के बात करना कि जी देखिए, इलेक्शन साइंस, जब इलेक्शन में आप उतरते हैं ना तो आपको पता होता है किस पोलिंग स्टेशन पे क्या मेरा टर्नआउट रहा, मेरे पास फॉर्म 45 है और रिजल्ट में क्या फर्क आया। तो ये कहना बहुत आसान है कि 2018 में हमें जिताया गया। मैं 10 दफा कह चुका हूं, मेरे से चैलेंज कर लें किसी एक प्रोग्राम में कि 2018 में हमें कम से कम 15 से 20 सीटें हराई गई। क्योंकि जब आरटीएस बैठा तो आरटीएस बैठने से पहले हमारा फिगर क्या था और आरटीएस बैठने के बाद हमारा नंबर्स क्या था, वो सीट्स चेंज हुई। ये बातें इस तरह की करके जी 2018 में हमें लाया गया था, तो भाई जिनको हराया गया था वो भी तो आते ना सामने। एक बात, दूसरी बात अभी इन्होंने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क जो है ना वो कलमे के नाम पे बना और इस मुल्क को कुछ भी नहीं होना। ये जितनी भी नेगेटिविटी फैला लें हमारे सो कॉल्ड तजिया निगार, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, देखें हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन इस सारे अंधेरे के अंदर एक रोशनी की और उम्मीद की किरण है, वो है इस मुल्क का नौजवान। पाकिस्तान उन खुशनसीब मुल्कों में से है जहां यूथ मौजूद है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी क्रीम है यूथ की वो बाहर जा रही है। अच्छा, आपकी नजर में बुरे हालात का जिम्मेदार कौन है? ताकि मेरा, देखिए बुरे हालात एक साथ नहीं आते। इसमें देखें जो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी आप उनका टेन्योर भी लगा लें, और जो डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई उनका भी टेन्योर लगाए ना। जिम्मेदारी सब पर आती है। हम ब्लेम गेम में कहेंगे जी हमारे मुखालफिन जिम्मेदार हैं, कुछ गलतियां हमारी गवर्नमेंट में भी हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बिल्कुल दूध के धुले हुए थे और वो सारे, हमने जिम्मेदारी लेनी है। हमने जब गवर्नमेंट ली थी तो हमारे मुल्क के हालात क्या थे आपको पता है? दहशतगर्दी से हमारा केपीके की क्या हालत थी या दूसरे क्या हालात थे। जिस तरह तीसरी दफा अगर केपीके के अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया है तो क्यों दिया? वो सूबा जो कभी दूसरी बार भी किसी गवर्नमेंट को उसने किसी पार्टी को मैंडेट नहीं दिया, वो हर दफा पिछली दफा से ज्यादा मैंडेट क्यों देता है? इसलिए कि वहां के अवाम मुतमईन है, अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता था। अब इन्होंने एक बात फरमाई कि जी हमने अफेयर ने बर्बाद कर दिया। देखिए ये बात उस सूरत में होती कि आपका जो नौजवान है ना वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो शऊर ज़्यादा नहीं है, उसको आपने जिस तरफ हाँका वहाँ। ये जिस तबके की बात करें वो बहुत पढ़ा लिखा तबका है और वो सवाल करना जानता है। उसको आप बंदूक की नाली पे नहीं कंट्रोल कर सकते, उसको एक चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो है दलील। आप दलील से उसको कायल करें क्योंकि वो फैक्ट सामने रखता है। जब रहेगा तो दलील देगा। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखें मैं आपको फिर कह रहा हूं 90% तो जा रहा है सर, जा रहा है, लेकिन ये मुल्क फिर भी रहेगा। इससे पहले क्या आप मुझे ये बताएं, हमारी गवर्नमेंट दलील देने वाला कौन रह जाएगा सर? फिर दलील देने वाला कौन रह जाएगा? सर रहेंगे। मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं आपके प्रोग्राम से इस क्लिप को संभाल के रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क फिर उठेगा। और कई दफा इस तरह के हालात आए हैं, ऑल दो मुश्किल हालात हैं, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो इस वक्त का पाकिस्तान है ये तब्दील शुदा पाकिस्तान है। यहां वो तबके जो एक आम अमूमी सोच थी ना कि इस मुल्क का कुछ नहीं होना, वो जो ऊपर से फैसला हो जाएगा उसको मान लेंगे सब, यही होता था ना। 8 फरवरी को इस कौम ने बताया कि हमारे पास बैलेट की ताकत मौजूद है।
آپ سمبل لے لیں, آپ کمپین نہ کریں. دیکھیں کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر دیکھیں 5 ماہ ہو گئے 8 فروری کو بھی اسی انتظار میں کہ اب کچھ بہتر ہوگا. نہیں 8 فروری کا مینڈیٹ چوری کریں گے تو کیسے بہتر ہوگا؟ اس کا مطلب یہ چلتا ہی رہے گا 3 سال تک. آدمی لوگ سلیم بھائی میں پھر آپ کو کہتا ہوں, آپ اینکر ہیں, ہم پارٹیسپینٹس ہیں, میں آ کے آپ کی کرسی پہ قبضہ کر لوں تو اور پروگرام چلانا شروع کر دوں تو میں تو ون سائیڈڈ لے کے چلا گیا نا. میں 22 ہو گیا نا, میں آپ کی کرسی پہ قبضہ کر لوں, آپ جو ڈیزرو کرتے وہ نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ کہ پاکستان اور انڈیا میں بنیادی فرق کیا ہے, ایک ساتھ ہی آزاد ہوئے نا. وہاں کبھی بھی آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری کرسی پہ قبضہ کر کے ایک ہی پارٹی کا وہ چلانا چاہے, میں تو اس طریقے سے نہیں چلا رہا ہوں, میں تو غیر جانبدار طریقے سے میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ میرا پوائنٹ نہیں سمجھے. جو بھی ادھر بیٹھے گا جو بھی آپ کرسی پہ آئے گا تو غیر جانبداری انداز میں ایگزیکٹلی یہی بات. اگر آپ نے کیئر ٹیکر جو پچھلے دیکھے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ کیئر ٹیکر سے, وہ تو کنٹینیوشن آف دا گورنمنٹ تھے نا. دیکھیں انڈیا اور پاکستان, انڈیا میں کبھی کیئر ٹیکر نہیں آتے, سٹنگ گورنمنٹ الیکشن کراتی ہے, سٹنگ گورنمنٹ کراتی ہے نا. جو الیکشن جیتے ہیں وہ بھی مانے جاتے ہیں, جو ہارتے ہیں وہ بھی مانے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سسٹم ٹھیک ہے. ہمارے یہاں سسٹم کلیپس کر رہا ہے. ہمارے یہاں جس وقت ہم نے الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراضات کیے تھے اور ساری چیزیں کی تھی تو اس وقت بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سمجھنا چاہیے تھا. آج انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم ان کو کندھا دے دیں گے تو ہم کچھ عرصے کے لیے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ جائیں گے, لیکن کل کو یہ وقت دوبارہ ہم پر بھی آ سکتا ہے. کیا مسلم لیگ نون پہ نہیں آیا, کیا پیپلز پارٹی پہ نہیں آیا, کیا پیپلز پارٹی کے اندر سے پیٹریاٹ نہیں بنائے گی, یہ سب پارٹیوں پہ ہو. لیکن تو سر یہ سسٹم کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں یہ سسٹم اپنی آخری ہچکیاں لے رہا ہے اور کس طریقے سے چلے گا. ہر بندہ پریشان ہے آپ کے چکروں کے اندر کہ ایک طرف ہو جاؤ. ہم ہو جائیں ایک طرف, مطلب سب ایک نہیں, ہم کس طرح ایک طرف ہو جائیں؟ ایک جگہ بیٹھ کے ہم چور کو مان لیں کہ آپ نے چوری کی ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ ہمارے گھر پہ بیٹھ جائیں. عوام دیکھیں نا, اگر تو آپ کے اندر کیپیسٹی ہے, سلیم بھائی اگر آپ کے اندر کیپیسٹی ہے تو ہمارا منہ بند کرنے کے لیے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عوام کو ریلیف دے دینا. ہمارا منہ دیکھیں نا, اگر نہیں ہے تو مر جائے. نہیں, آپ کس لیے بیٹھے ہیں ذمہ داری پہ؟ آپ نے گورنمنٹ لی ہے نا, لی ہے یا دی گئی ہے, جس طرح بھی لی ہے تو یو ہیو ٹو ڈیلیور نا. اگر آپ سے کون کرے گا؟ نہیں, عوام کو کس نے کرنا ہے؟ اپوزیشن نے کرنا ہے, گورنمنٹ نے کرنا ہے نا سر. ابھی آپ کے سامنے بات کی, میں اس میں ایک چیز ایڈ آن کرتا ہوں. اس ملک میں بجلی کے بحران کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے آئی پی پیز. آئی پی پیز جو بجلی کی ایک یونٹ نہیں پروڈیوس کر رہے, آپ ان کو پیسہ دے رہے ہیں. کیوں پیسہ دے رہے ہیں؟ آپ نے وہ غلط معاہدے کیا. میں اب کیا کہتے ہیں منسٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہے, کیا آپ بھی روڈ کے اوپر آ رہے ہیں, پی ٹی آئی روڈ کے اوپر آ رہی ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی احتجاج کی طرف آئیں گی اور یہ ساری چیزیں. جی دیکھیے احتجاج تو پابندی لگنے پہ آئے گی یا عوام کے مسائل کے اوپر آئے گی. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب راستہ تصادم ہوگا تو سب بے معنی, اگر وہ زور لگائیں گے تو پھر ہم بھی زور لگائیں گے. پابندی تو لگ نہیں سکتی. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ زور لگائیں گے تو ہم بھی زور لگائیں گے. یہ تو کہہ رہے ہیں زور تو جتنا لگانا تھا لگا لیا. وہ نواز شریف کو بیلیں بھی دلا دی, چارٹرڈ جیٹ میں بلا بھی لیا, بایو میٹرک جو ہے وہ ایئرپورٹ بھی پہنچا دیے, سب کچھ تو کر دیا, اخباروں میں اشتہار بھی ڈال دیے, کبوتر بھی آپ کس مسئلے نشاور کبوتر بھی اس کے ہاتھ پہ جو ہے وہ اٹھوا دیے, تو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. نہیں تو کس مسئلے پر آپ روڈ پائیں گے؟ دیکھیے معاملہ اس طرح سے ہے سلیم صاحب کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے احتجاج کرنا, اور اس وقت میرے پاس جو انفارمیشن ہے, میں پی ٹی آئی کا وکیل بھی تھا سندھ ہائی کورٹ میں, ہم جلسے کی پرمیشن لے رہے تھے, پرمیشن ہمیں نہیں دی جا رہی. میرے خیال میں اس وقت جو انسٹرکشنز ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ پارٹی چیئرمین کے کہ آپ پرمیشن لے کر قانون کے مطابق جو ہے وہ جلسہ کریں, ڈیمونسٹریشنز کریں. نیورتھلیس نظر آتا ہے کہ وہ مولانا صاحب یہاں پہ آتے ہیں, کوریڈور 3 بند کرتے ہیں, کر کے چلے جاتے ہیں, جماعت اسلامی شارع فیصل بند کر لیتی ہے, پیپلز پارٹی کا جب دل کرتا ہے کارساز بند کر لیتے ہیں, لیکن وہ پی ٹی آئی کو نہیں کرنے دے رہے. وہ ایک زور ہی ہے نا. لیکن وہ میرے خیال میں کہ پرمیشن جو ہے مل جائے گی. ہائی کورٹ آلریڈی دے چکا ہے پرمیشن, اس وقت کنٹمپٹ کے لیے میٹر پینڈنگ ہے, 7 اگست کو لگا ہوا ہے, تو وہ پرمیشن بھی مل جائے گی. اور یہ پبلک ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کا رائٹ ہے. لوگ اس وقت اکے ہوئے ہیں, تنگ آئے ہوئے ہیں, وہ نکلنا چاہتے ہیں, اگر ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں 7 اگست کو بالکل کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہیں سندھ میں, کراچی میں, ڈی سی ایسٹ کے خلاف, ایس ایس پی ایسٹ کے خلاف, چیف سیکرٹری کے خلاف پینڈنگ ہے بیفور دا سندھ ہائی کورٹ.
تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے, اور پالیٹکس کا اگر آپ دیکھیے تو ایک ایلیمنٹ اسٹریٹ پاور ہوتی ہے, دوسرا ایلیمنٹ الیکٹورل پاور ہوتی ہے. الیکٹورل پاور آپ کو دکھا دی ہے, تقریباً 2/3 میجورٹی لے لی تھی, اس کے بعد بھی انہوں نے جو کچھ گند مارا فارم 47 میں, پھر بھی میجورٹی پارٹی ہے, لارجسٹ میجورٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر. اسٹریٹ پاور آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی کیا ہے, تو وہ خان صاحب کے نہ ہوتے ہوئے بھی ایسی اسٹریٹ پاور نکلے گی کہ ایک دفعہ چیخیں تو نکل جائیں گی. تو میرے خیال میں تو بالکل 100% نکلنا چاہیے. ہاں کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہیں ہونی چاہیے, وہ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے, بٹ مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے. دوسری بات ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بین والی, کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ بین ہو, کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ ریفرنس جانا ہے آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 کے تحت. 15 دن میں سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دینا ہے, بدترین مارشل لا کے وقت میں بھی. میں 65 میں آپ کو لے جاتا ہوں, جماعت اسلامی کو بین کیا تھا تو سپریم کورٹ نے ہٹا دیا تھا بین. ایک پارٹی بین ہوئی تھی آپ کی نیشنل عوامی پارٹی, وہ اس وقت اب وہ عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی ہے, تو روکنا بھی بڑا مشکل کام ہے اس طرح سے. مگر یہ بین تو کسی صورت اس دور میں جب جوڈیشری سامنے کھڑی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں نہیں آ رہی, ایجنسیز کے پریشر میں نہیں آ رہی, ریلیف دے رہی ہے, حق پہ, آئین پہ, قانون پہ فیصلے دے رہی ہے, کوئی 1% چانس نہیں ہے کہ کوئی پابندی لگے. جو میں بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں, میں اس پر تو بات نہیں کرتا, لوگ کسی حد تک بھی چلے جاتے ہیں کہ پابندی لگنے کا کوئی چانس ہے یا نہیں ہے, لیکن میں اصولی بات یہ کہوں گا کہ لگنی نہیں چاہیے. اصولی طور پر اس طرح کی حرکت بالکل نہیں کرنی چاہیے. پی ٹی آئی ایک سیاسی قوت بہرحال ہے, اور اسے اپنا جو پولیٹیکل کورس ہے وہ اسے لینے دینا چاہیے. ان کو وہ عوام سے رابطہ رکھیں, اسمبلی میں پارٹیسپیٹ کریں, اپنا احتجاج کریں, جو بھی کریں. بہرحال پابندی لگانا کوئی بہت ہی ان ریزنیبل بات ہے. اس دھینگا مشتی سے ملک کا اور بہت شدید نقصان ہوگا اگر ایسی کوئی کوشش کی جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ جو حکومت میں ہیں وہ حکومت سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں نا, تو بہتر ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دینے کا سوچیں. ابھی آپ دیکھ لیں, میں چھوٹی بات کرتا ہوں کیونکہ وقت آپ کا کم ہے. ابھی بجٹ ہے 13,000 ارب روپے کا. اس دفعہ آمدنی کا اندازہ لگایا گیا کہ 13,000 ارب ہوگی, جبکہ پچھلے سال ہوئی ہے 9,000 ارب. 4,000 ارب بڑھا لیں گے, پتہ نہیں کیسے بڑھائیں گے, وہ تو اللہ کو پتہ, کو فرشتے آسمان سے نوٹ پھینکیں گے. لیکن ایکسپینس کتنا کریں گے, خرچ کتنا کریں گے؟ 19,000 ارب. آپ کمائیں گے 13,000 ارب, خرچ کریں گے 19,000 ارب. وہ دنیا میں کس کا فارمولہ ایسا ہے؟ آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے مہینے کی, آپ خرچ کریں گے 3 لاکھ روپے مہینہ, اور لکھ کے بیٹھ جائیں گے مجھے 3 لاکھ روپے یہ خرچ کرنے ہیں. تو ایسی یہ حکومت, لوگوں میں دیکھیں, لوگوں میں فرسٹریشن ہے, لوگوں میں برداشت نہیں ہے, اور یہ اس طرح سے حکومت چلائیں گے تو فارغ ہی ہیں بس. اللہ اللہ خیر صلی, ملک کا اچھا نہیں ہوگا. چلنے والی حکومت نہیں آپ کی. میں تو سمجھتا ہوں ریلیف دیں لوگوں کو, سینس کا مظاہرہ کریں, عقل کو ہاتھ مارے, خدا کا نام لیں کچھ, اور یہ ایسے کام نہ کریں, پابندی وابندی اس طرح کے ڈرامے نہ کریں کسی پولیٹیکل فورس کو کچلنے کے, اور اپنے حالات صحیح کریں, اپنے معاملات اچھے کریں, اپنے اخراجات کم کریں, اور لوگوں کو ریلیف دیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو باتیں چل رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی کوئی دھڑے بازی ہو رہی ہے, بلاک بن رہے ہیں, کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, کیا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ دیکھیں, میں بارہا کی کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان ہے, اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے. جو بھی پارٹی کے اندر جتنا بڑا بھی اپنے آپ کو لیڈر سمجھے, وہ انڈر دا پارٹی آف پالیسی کے اندر آتا ہے. میں نے ایک شاید پروگرام کیا تھا شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے, آپ کے ساتھ ہی پروگرام کیا تھا یا کسی اور جگہ, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے شاہد آفریدی ہیں, کہ وہ بڑے پاپولر ہیں لیکن ریلائبل نہیں ہیں. آپ ان کو مین آف کرائسس نہیں کہہ سکتے. انہوں نے پارٹی کے اندر وہ سختیاں نہیں دیکھی ہیں, پارٹی کا کڑا وقت نہیں دیکھا ہے. اس وقت جو پارٹی کی پالیسیز چل رہی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ چیئرمین کو پارٹی کے آپ نے جو ہے وہ جیل میں رکھا ہے, اور جو ٹاپ پارٹی لیڈرشپ ہے, جو ہارڈ کور پارٹی لیڈرشپ ہے, جس میں عمر چیمہ ہو گیا, محمود رشید, اعجاز چودھری, یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اس وقت جیل میں. تو ایک لیک آف لیڈرشپ ہے, سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ. تو جب اتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے تو بعض اوقات ان کے اندر ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے. لیکن الٹیمیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک ہی گول, ایک ہی اسٹانس ہے کہ اس ملک کے اندر ہم نے رول آف لا لانا ہے. اس میں میرا طریقہ کار ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, بیرسٹر صاحب کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, یہ اپنے آرگومنٹ ڈفرینٹ دے سکتے ہیں, میں ڈفرینٹ دے سکتا ہوں, لیکن اس کو آپ دھڑے بندی نہیں کہہ سکتے. دھڑے بندی ہوتی تو وداؤٹ سمپل ہم پارٹی جو ہے الیکشن نہیں جیتی. دوسری جو آپ نے معیشت کے اوپر بار بار بات کریں, دیکھیں اس وقت بھی جو معاملات ہیں وہ اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو ہم مینیج کر لیں.
اگر پی ٹی آئی کو مینیج کرنے کی جگہ آپ ملکی معاملات کو مینیج کرنے کی کوشش کریں تو وہ شاید بہتری کی طرف چل جائے. ان کی کہیں توجہ نہیں ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ ایکسپورٹس بڑھائیں, آپ اپنی لوکل انڈسٹریز کو بچائیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کریں, ایکسپورٹس ہوں, آپ کی معیشت ٹھیک. ان کا سارا فوکس صرف اور صرف پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے. جلسہ پی ٹی آئی کو نہیں کرنے دینا, ریلی پی ٹی آئی کو نہیں کرنے دینا. تحریک لبیک وداؤٹ پرمیشن آ کے بیٹھ جاتی ہے, اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. پی ٹی آئی کو پرمیشن دے کے آپ 6 گھنٹے پہلے اس کی پرمیشن کینسل کر دیتے. تو اس طریقے کی آ گیا آپ کا موقف. عبید صاحب بہت شکریہ. مائی پلیزر سر. عبید صاحب بہت شکریہ, آپ نے بھی اپنے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کی. ناظرین, آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور کوشش یہ کی گئی کہ ہم جو ہے جس پروگرام کے حوالے سے وہ سچ آپ کے سامنے لے کر آئیں, لیکن کچھ باتیں ایسی ہے جو عقل حیران ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو حالات ہیں, جو مشکلات ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو تکلیفیں ہیں, جو الجھن ہے, جو مصیبت ہے, جو آزمائش ہے, وہ بڑی کٹھن ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی وقت اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے اگر سب مل جل کر بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ وقت بہت اچھے طریقے سے گزرے گا اور ایک مستقبل کا پاکستان, ایک بہترین پاکستان ہوگا انشاءاللہ. دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے خاص کر وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.